مرقات الجنان نام کی کتاب جو فقہ حنفی کی کتاب ہے، اس کے مصنف نے لکھا کسی راوی کی روایت ہم کب لیتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ فقیہ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ فقیہ ہے تو پھر اس کی روایت کو ہم لے لیتے ہیں، قیاس کے مطابق ہو، عقل کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ لیکن اگر راوی فقیہ نہ ہو، جیسے ابو ہریرہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں فقیہ نہیں تھے نعوذ باللہ ان لوگوں کے یہاں، اگر ان جیسے صحابہ کرام ہوں جو فقیہ نہیں ہے، تب ہم اس کی روایت کو اپنی عقل پر، اپنے قیاس پر پرکھ کر کے دیکھتے ہیں۔ اگر اس کی روایت قیاس کے مطابق ہے، قبل نہ، تو ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور اگر اس کی روایت قیاس کے مطابق نہیں ہے، عقل میں نہیں بیٹھتی ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو اس کی روایت کو ہم رد کر دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں آج بھی، ابھی آج میڈیا کے دوش پر سب سے زیادہ چیخنے چلانے والا پڑوسی ملک کا انجینئر، جسے عوام، خواص اور بہت سارے طلباء بھی اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے بہت زیادہ فالو کرتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میرے بھائیوں، یہ باتیں بولنی پڑتی، مجبوری ہو گئی ہے آج کے دور کی، کیونکہ میڈیا اتنا زیادہ تیز ہے کہ یہ باتیں اس کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے، نام لینا ضروری ہو جاتا ہے، سمجھانا ضروری ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ وہ آدمی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اول کھول بکتا ہے، حضرت عثمان غنی کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، آل بیت رسول کا نام لے کر کے حضرت ابوبکر صدیق، عمر، عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں تو گستاخی کرتا ہے، تنقیص اور توہین کرتا ہے ان کی، اور اس کو لوگ فالو کرتے ہیں۔ تو آپ کو بتاؤں کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے سارے صحابہ کرام سے راضی نہیں ہوا ہے۔ چھوٹی بات ہے کہ بڑی بات ہے؟ اللہ فرماتا ہے انصار مہاجرین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سب سے راضی ہو چکا ہے۔ اور یہ کیا کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف 1400 صحابہ کرام جو صلح حدیبیہ میں موجود تھے ان سے راضی ہوا۔ اس رافضی نے، نیم رافضی نے کیا کیا نہیں کہا ہے۔ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی سب سے زیادہ مددگار، جیسے موسیٰ کے مددگار ہارون تھے، اگر کوئی ایسا مددگار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی ہے تو نہ ابو بکر ہے، نہ عمر، نہ عثمان، صرف اور صرف علی رضی اللہ تعالیٰ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر الآية۔ وقال عز من قائل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر الآية۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإنه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، رواه البخاري۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والكتاب والملائكة والمؤمنين جميعا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، عزیز طلبہ جامعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا جو نظام ہے وہ نظام یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنی جانب سے وحی نازل فرمائی، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنا پیغام پہنچایا، اور اس پیغام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کی امت تک پہنچایا۔ اس پورے سلسلے کا جو انسانی سب سے بڑا کام ہے وہ یہ ہے
کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی آیتوں کو سن کر، سمجھ کر، اس پر عمل کر کے، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی حدیثیں ہیں، سنتیں ہیں، اسے دیکھ کر پوری امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھنے والا، وحی کے اترتے ہوئے آپ کے ساتھ میں رہنے والا، آپ کے سفر میں، آپ کے حضر میں، خلوت میں، جلوت میں آپ کے ساتھ رہنے والا وہ طبقہ جنہیں ہم صحابہ کرام کے نام سے جانتے ہیں، اس طبقے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس پیغام کو انسانیت کے اگلوں تک پہنچانے کا انتظام فرمایا۔ قرآن کریم اترا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، صحابہ کرام آپ کے سامنے موجود تھے، تر و تازہ قرآن کریم کی آیتیں اتر رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سنا رہے ہیں، صحابہ کرام سن رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تشریح فرما رہے ہیں، اس کی وضاحت کر رہے ہیں، اسے عمل کر کے دکھا رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا مشاہدہ اور عملی طور پر اس کی تطبیق کا معاملہ سب سے پہلے جس بیچ اور جس طبقے کے سامنے آیا وہ حضرات صحابہ کرام کا طبقہ ہے۔ اسی لیے امت میں سب سے اونچا مقام اگر کسی کو حاصل ہے تو صحابہ کرام کو حاصل ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے سلسلے کے بعد اگر سب سے زیادہ انسانیت میں کوئی افضل ہے تو حضرات صحابہ کرام کی ٹیم، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے صرف اور صرف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہیں پیدا ہونے کا اتفاق ہو گیا اس لیے انہیں یہ فضیلت حاصل ہو گئی، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کی زبان سے ہم اور آپ سنتے ہیں، اور آج میڈیا کا دور ہے، بڑی آسانی کے ساتھ ہر آدمی اپنی کچی پکی باتیں، مستند غیر مستند باتیں، معتبر غیر معتبر مادے دنیا کے اندر عام کر دیتا ہے۔ ہم سنتے رہتے ہیں آئے دن کہ صحابہ کرام کی فضیلت کے حوالے سے، ان کی منقبت کے حوالے سے اتنی ساری باتیں کہی جاتی ہیں، آخر اتنی باتیں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ صحابہ کرام یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہونے والے، آپ کو دیکھنے والے یا آپ سے ملاقات کرنے والے، ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے جانے والے، یہ صحابہ کرام جو ہیں اتنی ساری فضیلت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو اتفاق ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے سامنے پیدا ہونے کا موقع مل گیا، یعنی اس موقع پر ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر ہم پیدا ہو جاتے تو یہ مقام ہمیں حاصل ہو گیا ہوتا، کوئی اور طبقہ پیدا ہو جاتا تو اسے یہ فضیلت مل جاتی، لیکن ہماری اور آپ کی یہ قسمت ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 15ویں صدی میں پیدا کیا یا 14ویں میں پیدا کیا تو ہم اس دور میں پیدا ہو گئے۔ اسی طرح سے اتفاق ہی یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ پیدا ہونے کا شرف پا سکے وہ صحابہ کرام قرار پائے، تو اتفاق کی بات ہے کہ صحابہ کرام اس دور میں پیدا ہو گئے تو صحابیت کا شرف حاصل ہو گیا، ورنہ یہ شرف کسی کو بھی حاصل ہو سکتا تھا۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں لوگ کہ یہ تو اتفاق کی بات ہے کہ صحبت کا شرف مل گیا، اتفاق کی بات ہے یہ مقام بلند حاصل ہو گیا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی دور میں پیدا کر دیا، تو ان سے رضامندی کا اعلان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا اور جنت کا اور جنت کی نعمتوں کا وعدہ بھی فرما دیا۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑا مسئلہ سمجھنے کا یہ ہے کہ صحابہ کرام کی فضیلت اتفاقی طور پر نہیں ہے، یا صحابہ کرام اس لیے صحابہ نہیں ہو گئے کہ بال اتفاقی طور پر اسی دور میں پیدا ہو گئے اس لیے وہ صحابی ہو گئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے نبوت منتخب ہوتی ہے ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت بھی منتخب کی گئی ہے، رسالت کا سلیکشن کیا گیا ہے، ایسے ہی صحابیت کا بھی سلیکشن کیا گیا ہے۔ رسالت استفاء کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اپنی رسالت کے لیے نبوت کے لیے چنتا ہے وہ نبوت اور رسالت کا مقام پاتا ہے۔ ایسے ہی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے، ساتھ کے لیے، صحابیت کے مقام کے لیے چنا،
منتخب کیا, انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرما دیا. اتفاقی طور پر یہ معاملہ نہیں ہوا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس قابل تھے, اس لائق تھے, اس اہل تھے, اس مقام کے حقدار تھے کہ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا مقام ملے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منتخب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیدا فرما دیا. یا آپ کے دور میں آپ سے آگے پیچھے, یعنی انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا, آپ سے ملاقات کرنے کا صحابیت کا شرف حاصل ہو گیا. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے میرے بھائیوں کہ کوئی یہ کہے کہ اتفاق کی بات ہے کہ صحابہ اس زمانے میں پیدا ہو گئے, ہم پیدا ہوتے تو ہم صحابی ہو جاتے. ہم اس لائق نہ تھے, نہ ہیں اور نہ رہ سکتے تھے, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مقام نہیں دیا کیونکہ ہم اس مقام کے لائق ہی نہیں تھے. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں خود صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بیان کرتے ہیں کہ یہ نظام جو صحابیت کا ملا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہیں آنے کا, حاضر ہونے کا, ملاقات کا موقع ملا, یہ معاملہ اتفاقی نہیں ہے بلکہ یہ معاملہ انتخاب کا ہے, اختیار کا ہے, استعفا کا ہے, چن لینے کا ہے اور برگزیدہ پسندیدہ بنا لینے کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اپنا رسول منتخب کیا ہے ایسے ہی اپنے رسول کا ساتھی بھی منتخب فرمایا ہے. ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے بندوں کے دلوں کو دیکھا یا دلوں میں دیکھا, دلوں کے اندر کو دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, تو سب سے بہتر دل والا اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا. فابتعثه برسالته, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے منتخب فرما لیا. رسالت کے اختتام کے لیے یا رسالت کے دوام کے لیے, آپ کے پیغام کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے, زمان و مکان کی قید کے بغیر سب کے لیے, دنیا کتنی بھی دور تک پھیل جائے, زمانہ کتنا بھی دراز ہو جائے, آپ کی رسالت وہاں تک باقی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرما لیا. فاصطفاه لنبوته وابتعثه برسالته, آپ کو نبی منتخب کر لیا, آپ کو رسول بنا لیا. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کر لینے کے بعد, آپ کو رسالت کے لیے, نبوت کے لیے منتخب کر لینے کے بعد بقیہ لوگوں کے دلوں کو دیکھا, بقیہ لوگوں کے, بقیہ بندوں کے دلوں کو دیکھا, تو سب سے بہتر دل والا, سب سے اچھے دل والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو پایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کر لیا اپنے نبی کی وزیر کی حیثیت سے. یہ اللہ کے نبی کے صحابہ اپنے نبی کے وزراء ہیں, اپنے نبی کے حمایتی ہیں, اپنے نبی کے مشن کے کو آگے بڑھانے والے ہیں. یقاتلون علی دینہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے لڑنے والے ہیں, تن من دھن کی بازی لگانے والے ہیں صحابہ کرام. تو خلاصے کلام یہ ہے کہ صحابہ کا مقام اتفاقی نہیں ہے, صحابہ کا مقام استفائی ہے, اختیاری ہے, انتخابی ہے. جیسے نبی منتخب ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, ایسے صحابہ بھی منتخب ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اس لیے اتنی جلدی کوئی زبان کھولنے کی جرات نہ کرے. صحابہ کرام کے بارے میں جیسے لوگ ٹپڑیاں دنیا کے ہر طبقے میں, ہر مسئلے میں کرنا اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں, میڈیائی حق سمجھتے ہیں, عقلانی اور لاجیکلی حق اپنا حق سمجھتے ہیں, ایسے ہی صحابہ کرام کے بارے میں کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی زبان دراز کرے, تبصرہ کرے, کمنٹ کرے یا کوئی اول فول بات کرنے کی ہمت کرنا شروع کر دے, اس کا حق نہیں پہنچتا. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں اور عزیزوں, بات یہ ہے, یہ ذی الحجہ کے ابتدائی ایام چل رہے ہیں اور بہت جلد محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوگا. ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں یا مسلمانوں سے نسبت رکھنے والے طبقوں میں سے ایک طبقہ ایسا ہے جو حضرات صحابہ کرام کے اندر من کیٹیگری بناتا ہے, منمانی تقسیم کرتا ہے, ان کی فضیلتوں کو, ان کی منقبتوں کو, ان کے مقامات کو اپنی طرف سے طے کرتا ہے. جو صحابہ
सहाबे उनके मुताबिक जो सहाबे अजमत हैं, सहाबे फजीलत हैं, उनकी फजीलत बयान करते हैं, और अपनी मर्जी के मुताबिक जो इस लायक नहीं होते हैं उन्हें बड़े बरसरे आम स्टेजों पर, डाइजों पर, मीडिया के जरिए से मेरे भाइयों उनको गालियां देते हैं, लानत करते हैं, हर्जा सराइयां करते हैं और हर तरह की ओल फोल बात बोलना अपना हक समझते हैं। मसला ये है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कि आखिर इसकी क्या हैसियत है, क्या हैसियत है। सहाबे किराम के बारे में जबान खोलने वाला कोई भी शख्स या कोई भी तबका किसी भी दौर में, सहाबे किराम के बाद से लेकर के क़यामत के आ जाने तक, कोई भी तबका हो मेरे भाइयों, कोई भी तबका, बात समझने की है कि अगर वो सहाबे किराम के बारे में जबान दराजी करता है, खोलता है, कोई नक्स की बात करता है, कोई तबसरा करता है, कमेंट करता है सारे सहाबे किराम के बारे में उमूमी तौर पर, या सहाबे किराम में से किसी सहाबी के बारे में जबान खोलता है, चाहे वो अदना हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से चंद घंटों पहले आपको देख रहा हो, आपसे मुलाकात कर रहा हो, कुरान करीम की आयतें अगर सब की सब उतर चुकी हो, एक आयत करीमा अगर बाकी रही हो और उस वक्त उस शख्स को सहाबियत का मकाम हासिल हुआ हो, अगर ऐसे शख्स के बारे में भी कोई जबान खोलता है तो ऐसे शख्स के बारे में या ऐसे तबकों के बारे में हमें चंद बातें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ये बात समझ लेनी चाहिए कि इसके पीछे या तो जिहालत हो सकती है, ये एक उज्र हो सकता है, और जिहालत के अलावा अगर कोई बड़ा मसला बाकी बचता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बातिन की गंदगी, अकीदे का फसाद और नफ्स की खराबी, हवाए नफ्स की इत्तिबा और परस्तिश के सिवा कुछ नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अजीजों, नौजवानों, मसला ये है कि हजरात सहाबे किराम के बारे में बहुत सारे तबकों ने अपनी जबान खोली है, जुज़वी तौर पर, कुल्ली तौर पर, चाहे वो रवाफिज का तबका हो, शियों का, या ऐसे ही इस्लाम और मुसलमानों और इस्लामी दावत के हवाले देने वालों का तबका हो, और चंद सहाबे किराम को जो उनकी अकल के मुताबिक, उनकी दानिश के मुताबिक और उनकी ज़हानत मतानत के मुताबिक न उतरते हो तो उनके बारे में तबसरा करने का काम बहुत सारे लोगों ने किया है। आज की जहां तक बात है तो आज तो मेरे भाइयों मीडिया ने सारे फासले खत्म कर दिए हैं, कोई फासला बाकी नहीं बचा, सारे फासले खत्म कर दिए हैं। जिसको जो समझ में आता है लिखता है, जिसको जो समझ में आता है बकता और बोलता है, और अल्लाह तबारक व तआला के खौफ के बगैर, डर के बगैर जैसा भी तबसरा करना चाहता है करता है, गालियां देता है, हर्जा सराइयां करता है, और मेरे भाइयों मुख्तलिफ अंदाज के गंदे ओछे इल्जामात लगा करके उनकी मनकबत को और उनकी अजमत को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है। ये तो आम बात हो चुकी है, लेकिन मसला ये है हजरत सहाबे किराम के मकाम के सिलसिले में, उनकी हैसियत के सिलसिले में, उम्मत में, और उम्मत में का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ उम्मत के अफराद के तबके के एतबार से नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की वही को उम्मत के अगले तबकों तक पहुंचाने के एतबार से, शरीयत को आगे ले जाने के एतबार से, अल्लाह तबारक व तआला की किताब और कुरान करीम की आयतों के अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पाक की सुन्नतों को, अक़वाल को, अफ़आल को, तक़रीरात को, क़ज़ियों को, फ़तावों को, इन तमाम चीजों को पूरी अमानत और दयानत के साथ अगलों तक पहुंचाने के एतबार से, इन तमाम एतबारात से सहाबे किराम का मकाम, उनकी अजमत, उनकी मनकबत, उनकी हैसियत, उनका एतबार इतना ज्यादा ऊंचा है कि कोई शख्स पूरी जिंदगी अपने सर को सजदे में रख दे और रगड़ रगड़ करके उम्र खत्म कर दे, लेकिन वो मकाम जो सहाबा को सहाबियत का मिला है उसे वो मकाम हासिल नहीं हो सकता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुंतखब करदा है, सजदों से नहीं मिल सकता, रुकुआत से भी नहीं मिल सकता, दुनिया की सारी कोशिशें इंसान कर डाले ये मकाम नहीं पा सकता, इसलिए कि वो एक ऐसा तबका है इसका इंतखाब रब्बुल जलाल ने फरमाया है। कुरान करीम की आयतों में हम और आप अक्सर बेशतर पढ़ते रहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है मेरे भाइयों, और बड़ी वजाहत के साथ अंसार का, मुहाजिरीन का तज़किरा करके अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, ये अंसार, ये मुहाजिरीन जो शुरू में इस्लाम लाए, अस्साबिकून अल-अव्वलून, शुरू में इस्लाम लाने वाले, हिजरत करने वाले सहाबे किराम मुहाजिरीन या मदीने के अंसार, ये सहाबे किराम, और सारे सहाबे किराम की अगर कैटेगरी की जाए तो इस एतबार से सिर्फ और सिर्फ दो तबके हैं। ये तबका सिर्फ और सिर्फ दो है, अंसार का, मुहाजिरीन का। इन दोनों का नाम लेकर
کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں اعلان فرمایا کہ ان کے لیے ایسی جنتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. الی آخر الآیہ، آیت کریمہ میں بہت ساری باتیں. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، عظیم کامیابی ہے، جس کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انصار اور مہاجرین کے لیے کیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھیوں کا، صحابہ کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کی خوبیوں کا تذکرہ، ان کی عبادت کا، ان کی اطاعت کا، ان کے رکوع کا، ان کے سجدے کا، ان کی عدالت کا، امانت کا، دیانت کا، ان کے تقوی کا، ان کی طہارت کا، اور ساری خوبیوں کا، سارے کمالات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ان صحابہ کرام کی فضیلت کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی سمجھایا گیا ہے کہ اب ان کے بارے میں زبان کھولنے والا بدباطن ہو سکتا ہے، اگر جاہل ہوا تو معذور ہو سکتا ہے، ورنہ وہ بدباطن ہے، اس کے ایمان میں خطرہ ہے، اس کا ایمان جانچنے کے قابل ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے، وہی صحابہ جن کی فضیلت کی بات کی جا رہی ہے، انہی صحابہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی. بات صحابہ کے بارے میں صحابہ کے سامنے ہو رہی ہے، لیکن مخاطب بات کے طبقے کو کیا جا رہا ہے، یعنی یہ بات بھی امانت کے ساتھ پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں. لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا. اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اور میرا ساتھی، میرا ادنا صحابی چند گرام، 100 گرام، 50 گرام، آپ یوں سمجھ لیں ایک مد، آدھا مد کوئی جو یا گیہوں اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، تو اس کا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کا بھی درجہ اس صحابی کے خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. یہ مقام میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بلیغ انداز دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا صحابہ کے مقام کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ کوانٹٹی بھی سمجھائی، کوالٹی بھی سمجھائی. میرا صحابی سونا نہیں بلکہ جو خرچ کر دے، گیہوں خرچ کر دے، کوئی اور چیز خرچ کر دے، اور آدھا مد خرچ کر دے، اور تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر اور جو نہیں، گیہوں نہیں بلکہ سونا خرچ کر دے، تب بھی میرے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. ما بلغ، اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا. یہ مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے گا، گالی گلوچ دے گا، زبان کھولے گا، ان کی تنقیص اور توہین کرے گا، یاد رکھ لے کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت، ساری انسانیت کی لعنت برسے گی. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، میرے صحابہ کا تذکرہ ہو تو زبانیں بند کر لو، زبانیں مت کھولو، کیونکہ میرے صحابہ کے سب کے بارے میں تمہاری زبان کھلے، اس لائق تم نہیں ہو، اس حیثیت کے تم نہیں ہو، تم بہت کچھ پیچھے ہو، اس لیے تمہیں اس بات کا حق نہیں پہنچتا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا اتنا اونچا مقام، اور اس کے بعد امت کے بعض لوگوں کی یہ حالت کی صحابہ کرام کے بارے میں تبصرے. اور یاد رکھو، یہ کوئی تفریق نہ کرے کہ یہ معاملہ صرف اور صرف سنت اور شیعت کا مسئلہ، سنیت اور شیعیت کا مسئلہ بھی نہیں ہے. بہت سارے سنت کے دعوے دار بھی اس جرم کے اندر شامل ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں زبان کھولنے والے، قلم چلانے والے بہت سارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی نسبت سنت کی طرف کر رکھی ہے میرے بھائیوں، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں زبان کھولتے ہیں. اس حوالے سے میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. حضرت امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اقوال میں، بہت سارے اقوال ہیں اہل علم نے اپنی کتابوں کے اندر نقل فرمایا، اس میں سے ایک قول یہ امام زرعہ رازی فرماتے ہیں اذا رأيت الرجل یا اذا رأيت رجلا ينتقص احدا من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فإنه زنديق، اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کے بارے میں تبصرہ کر رہا ہے، تنقیص کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، عیب جوئی کر رہا ہے، تو اچھی طرح سے جان لو کہ وہ آدمی زندیق ہے، زندیق کافر بے دین ہے.
کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا، وہ نبی برحق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم اتارا، وہ اللہ کی کتاب برحق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اب اس قرآن کو، اس نبی کی سنت کو آگے پہنچانے والا کام کس نے کیا ہے؟ نبی کے ساتھیوں نے کیا، نبی کے صحابہ کرام نے کیا۔ اب یہ لوگ بھی دنیا کے کسی بھی دور میں، کسی بھی طبقے میں، کسی بھی زمانے میں اگر میرے صحابہ کرام کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ لوگ گواہ ہیں قرآن کریم کے اترنے کے، یہ لوگ گواہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے، نبوت کے، اور آپ کی احادیث کے، آپ کی سنت کے گواہ ہیں۔ یہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، غلط باتیں بولتے ہیں، غلط قلم چلاتے ہیں، یہ لوگ اسلام کے گواہوں کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کی شاہدین کو، اسلام کے گواہوں کو، شریعت کے گواہوں کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یجرح شہودنا، ہمارے گواہوں کو مجروح کرنا چاہتے ہیں، مطعون کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ لیبطلوا الکتاب والسنہ، مقصد یہ ہے کہ کتاب و سنت کو ضائع کر دیں، کتاب اللہ کا اعتبار باقی نہ بچے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتبار باقی نہ بچے۔ یہ صحابہ جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کریم کو سنا، پڑھا، سمجھا، عمل کیا، اللہ کے نبی کی احادیث کو سنا اور اس کے مطابق عمل کیا، جب یہ لوگ غیر معتبر ہیں تو کیا ضمانت ہے کہ قرآن کریم معتبر ہے؟ یا اگر یہ غیر معتبر ہیں تو کیا ضمانت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی سنت معتبر ہے؟ کوئی ضمانت باقی نہیں بچے گی۔ اس ضمانت کو، اس اعتبار کو اکارت کرنے کے لیے، ضائع کرنے کے لیے ان ظالموں نے صحابہ کرام کے وقار کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اللہ کے نبی اور امام ابو زرع راضی رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں کیا کہا؟ آخر میں کہا یہ لوگ قرآن و سنت کو اکارت کرنا چاہتے ہیں، الجرح بہم اولا وہم زنادقہ، جرح کے مستحق یہی لوگ زیادہ حقدار ہیں کہ ان پر نقد کیا جائے، ان کی تردید کیا جائے، ان کو مجروح قرار دیا جائے، ان کو غیر معتبر قرار دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کے سب زنادقہ، اسلام کے دائرے اسلام سے باہر ہیں، کیونکہ یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اس جرم کے بعد اسلام کے دائرے میں باقی رہنا ممکن نہیں۔ اللہ کے دین کو، معتبر کے اعتبار کو ختم کرنے کی کوشش۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو مسئلہ یہ سمجھنے کا ہے کہ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں زبان کھولنے والا اتنا بڑا مجرم ہے کہ گویا کہ وہ دائرے اسلام سے باہر ہو جائے، زندیقیت کے دائرے میں چلا جائے۔ آج اہل تشیع، شیعہ حضرات، روافض، ہم لوگ جانتے ہیں یہ جو عشرہ محرم کا شروع ہونے والا ہے، اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں آپ کو بتا دوں اس کا کوئی تعلق بھی نہیں صحابہ کرام سے۔ جو معاملہ ہے، جو پس منظر ہے 10 محرم کا سن 60 ہجری کے تناظر میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت سے جو اس کو جوڑ کر کے جو کچھ کیا جاتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن افسوس، اس فنکشن میں، اس جشن میں، اس کے متعلق جو جلسے ہوتے ہیں، اسٹیج سجائے جاتے ہیں، جو بھی سرگرمیاں ہوتی ہیں، ان سرگرمیوں میں شیعہ حضرات، روافض اور جو بھی اس نظریے سے قریب ہیں یا کہیں نہ کہیں جہالت میں ہیں یا کہیں نہ کہیں ان کی باتوں کی جھانسے میں آ جاتے ہیں، ایسے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں اور ان جلسوں میں 1 محرم سے لے کر کے 10 محرم تک جو جلسے ہوتے ہیں، ان میں حضرات صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں، لعنت کی جاتی ہے ان کے اوپر، ابو بکر صدیق کے اوپر، عمر خطاب کے اوپر، عثمان غنی کے اوپر، حضرت حفصہ کے اوپر، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر، نہ جانے کیسے کیسے لعن طعن کیے جاتے ہیں، مختلف گالیاں، ہرزہ سرائیاں۔ میرے بھائیو، ایک مسلمان اپنی زبان پر اسے لانا گوارا نہیں کر سکتا ہے، بلکہ شاید جائز بھی نہیں سمجھا جا سکتا اس چیز کو، الا للبیان، سوائے اس کے کی وضاحت کرنے کی نوبت آ جائے۔ میرے بھائیو، اب یہ تو ہم جانتے ہیں کہ حضرت یزید کا نام لے کر کے، حسین کا نام لے کر کے گالیاں دی جاتی ہیں ان صحابہ کرام کو، خلفائے ثلاثہ کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ اچھا، ہم ان کی بات ابھی نہیں کرتے کیونکہ ان ظالموں نے صرف اور صرف ابو بکر صدیق، عمر، عثمان کو گالیاں نہیں دی ہیں، بلکہ انہوں نے سارے صحابہ کرام کو، سب کو، 3 کو چھوڑ کر کے سب کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دیا ہے۔
سب کے سب کو مرتد قرار دیا ہے. نعوذ باللہ، سب کے سب کیا ہو گئے تھے؟ مرتد ہو گئے تھے. ابو بکر سے لے کر کے سارے صحابہ کرام مرتد ہو گئے تھے. نعوذ باللہ، سوائے 3 کے، ابو ذر غفاری، سمورہ ابن جندب اور میرے بھائیوں حضرت سلمان فارسی. ان 3 کے سوا سب کو مرتد قرار دیا. لیکن میں آپ کے سامنے بات یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کے اعتبار کو، ان کے اعتماد کو اور ان کا جو مقام مرتبہ اور ان کی جو عظمت ہے اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں اور اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں، اس کو مجروح کرنے میں شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر بہت لمبی فہرست ہے جو شامل. اور یاد رکھنا میرے بھائیوں، آج میڈیا کا دور ہے، کسی کے لیکچر سے، کسی کے اسٹیج سے، کسی کے بینر سے، کسی کے کتابوں کے گٹھر سے کبھی دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ دھوکے والے سال تو آئیں گے. اس کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی پیشین گوئی فرما دی. تو دھوکے میں نہیں آنا. بہت سارے لوگ سنت سنت، قرآن قرآن، حدیث حدیث کا نام لے کر کے بڑے بڑے صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازیاں کر چکے ہیں. میرے بھائیوں، آپ لوگوں نے اس سے پہلے سنا ہوگا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں، خلافت کے نام پر، ملوکیت کے نام پر نہ جانے کتنے کتنے طنز، تعریف، طعنے، تشنیع، الزامات، بہتان نہ جانے کتنے کیے گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی گئی. اور آپ کو پتہ ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی موقع پر پوچھا گیا تھا، جب فتنوں کا تذکرہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اور ان فتنوں کا بھی پس منظر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پس منظر میں تھا، تو اللہ کے نبی سے بعض صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ بتائیے، جب وہ فتنوں کے حالات رونما ہوں گے تو آپ بتائیے کہ ہم کس سے جڑیں، کس سے وابستہ ہوں، کس کے ساتھ رہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، علیکم بالامین واصحابہ. ساتھیوں، ایسے نازک وقت میں تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان کے ساتھیوں سے وابستہ ہو جانا. امین سے مراد عثمان غنی اور اصحاب سے مراد آپ کے ساتھی. امین سے مراد ابو عبیدہ بن الجراح اس حدیث کے اندر نہیں ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جیسا کہ روایت کو دیکھنے سے معلوم پڑے گا. اللہ کے نبی فتنوں میں عثمان غنی سے جڑنے کی تلقین فرما رہے ہیں اور ظالموں نے عثمان غنی پر الزام کی بوچھار کر ڈالی، تہمتیں لگائی، الزامات کا یہ بوچھار کر دیا، ہرزہ سرائیوں کا پہاڑ کھڑا کر دیا عثمان غنی کے اوپر. حد ہو گئی میرے بھائی. اسلام کا نام لے کر کے، دعوت کا نام لے کر کے، جماعت کا نام لے کر کے، حکومت کا نام لے کر کے، اسلامی خلافت کا نام لے کر کے ان صحابہ کرام پر ہرزہ سرائیاں کرتے ہو. افسوس ہے مسلمانوں، افسوس ہے اللہ کی قسم. کب تک تم اندھیرے میں رہو گے؟ کب تک تم جذبات کی زندگی گزارو گے؟ آؤ کتاب اللہ کی سچی تعلیمات کی طرف آؤ، نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات اور سنت کی طرف آؤ. حقائق کی روشنی میں، علم کی روشنی میں تقلید، اندھی تقلید، جہالت پر اپنی تقلید کرنا انسان کو نجات کے راستے سے دور کر دیتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو بڑی لمبی فہرست ہے. بہرحال ایک ابھی کچھ دنوں پہلے، تقریباً آج سے 70-75 سال پہلے، میں سمجھتا ہوں ایگزیکٹ مجھے ڈیٹ نہیں یاد ہے، لیکن تقریباً ایسے ہی 70-75 سال کا عرصہ گزرا ہوگا. ایک زاہد کوثری گزرا ہے، زاہد حلمی سرکسی کوثری نام کا. میرے بھائی ترکیہ کا اصل ہے، ترکی الاصل ہے اور مصر وغیرہ چلا گیا تھا، وہیں رہا اور وہیں اس کی موت ہو گئی. یہ بہت حد درجہ اور غالی قسم کا، میرے بھائیوں متعصب قسم کا مقلد جامد ہے. ایک بات. دوسری بات، حضرات صحابہ کرام میں سے حضرت انس بن مالک اور تابعین کی ایک لمبی فہرست، اور اس کے بعد تبع تابعین میں بہت لمبی فہرست، اور اسی کے ساتھ ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم، اور ایسے اور نیچے اگر اتریں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے اوپر امام احمد بن حنبل، ابن خزیمہ، اور نیچے اتر کر کے ابن تیمیہ، ابن القیم، اور نہ جانے کتنے کتنے، تقریباً 350 امت کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، فقہا، تقریباً 350 بڑی بڑی شخصیتوں کے بارے میں اس شخص نے زبان کھولا. کسی کو گمراہ کہا، کسی کو باطل کہا، کسی کو حالق کہا، ایسی گندی گندی زبان استعمال کیا اس ظالم نے. بہرحال وہ تو ایک لمبی فہرست ہے میرے بھائیوں. مجھے بتانا یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سخت تبصرہ کیا اس ظالم نے اور کہا کہ آخری عمر میں یہ جو تھے نا، یہ آخری عمر میں انس
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بد عقلی کا شکار ہو گئے تھے، بد دماغی کا شکار ہو گئے تھے، اور اس کو عربی میں خرافہ کہا۔ اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا باتیں حدیثوں میں بیان کر دی، سب قابل اعتبار نہیں۔ اس لیے میں ان کی باتوں کا اعتبار نہیں کرتا، ان کی روایتوں کو معتبر نہیں مانتا۔ اس طرح سے ظالم نے حضرت انس بن مالک کو، جنہوں نے 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمائی، میرے بھائیوں انس کی والدہ نے میرے بھائیوں اس لیے نکاح نہیں کیا کہ اپنے بیٹے کو نبی کی تربیت میں خدمت میں لگا کر کے انہیں ایک بڑا تربیت یافتہ عالم بنائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، کتاب اللہ کا سنت کا ایک بڑا عالم بنائیں گے تاکہ دنیا کی رہنمائی کرنے والا بن جائے، تربیت حاصل کر لیں۔ انس بن مالک کے بارے میں اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کہنا پڑتا ہے، میرے بھائیوں مسلکوں کے جھگڑوں نے انسان کو نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ امت کا اگر سب سے بڑا کوئی داخلی فتنہ ہو سکتا ہے تو امت کو ان 4 ٹکڑوں میں بٹ جانے کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ یہ فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ اور فتنے شاید تھوڑی دیر کے لیے امت کو وقتی طور پر اکٹھا ہونے کے لیے کہیں آمادہ بھی کر دیں، لیکن یہ مسلکوں کا، مذہبوں کا جھگڑا کبھی داخلی امت کو اکٹھا ہونے کے لیے، داخلی امت کو، داخلی جو امت کا داخلی جھگڑا ہے اس کے اندر کبھی اکٹھا ہونے نہیں دیتا۔ میرے بھائی کہیں نہ کہیں ٹکراؤ، مدارس الگ، مساجد الگ، ادارے الگ، دعوت الگ، مشن الگ، اور یہ اتنا دور تک پہنچ جاتا ہے میرے بھائیوں کہ پھر اسلام کہاں چلا گیا، اسلام کہاں ہے زندگی میں، عمل میں کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حضرات صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرنے والے مختلف انداز کے لوگ ہیں، ان میں ایک طبقہ یہ بھی ہے جو مسلک کی بہت زیادہ پختگی سے میرے بھائیوں پالن کرتا، اس کو مضبوطی کے ساتھ فالو کرتا ہے۔ پہلے امام جنہیں مذاہب اربع کی فہرست میں ہم رکھتے ہیں اور جانتے ہیں میرے بھائیوں، امام ابو شامہ دمشقی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابو شامہ دمشقی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المختصر المؤمل فی الرد الامر الاول میں لکھا ہے، وہ نقل کیا ہے، روایتوں کو نقل کیا ہے کہ میرے بھائیوں امام صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں سارے صحابہ کرام کے فتووں کو مانتا ہوں، کسی کے فتوے سے باہر نکلنا، کسی کی فتوے کی تردید کرنا جائز نہیں سمجھتا سوائے 3 صحابہ کرام کے۔ استغفر اللہ، کیوں بھائی وہ 3 صحابہ کرام کیوں قابل اعتبار نہیں ہے؟ اور اس میں کون کون نام ہے؟ اس میں نام 1 وہی انس بن مالک، نمبر 2 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویۃ الاسلام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 میرے بھائیو حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ ان 3 صحابہ کرام کے فتووں کو میں نہیں مانتا، باقی سارے صحابہ کرام کے فتووں کے آ جانے کے بعد میں اپنی رائے کو لگانا، اپنی رائے کا استعمال کرنا جائز نہیں سمجھتا۔ عجیب بات ہے، کیا وجہ ہے بھائی؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں آخر 3 صحابہ کرام کے فتووں کے خلاف میں کرنا روا سمجھتا ہوں؟ میرے بھائیوں جہاں تک رہی بات انس بن مالک کی، تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ اختلاط کا شکار ہو گئے تھے، اختلاط کا شکار۔ طلبہ بڑی تعداد میں بیٹھے، جانتے اختلاط عام طور پر کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ وہی اختلاط جو ہم سمجھتے ہیں حدیث، علوم حدیث کی اصطلاح، اختلاط کا شکار ہو گئے تھے، اس لیے کیا کیا بولتے تھے انہیں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، اپنی عقل سے بولتے تھے، اور میں کسی کی عقل کی پابندی نہیں کرتا، میں کسی کی عقل کی تقلید نہیں کرتا، فالو نہیں کرتا، اس لیے میں انس بن مالک کی باتوں کو نہیں مانتا۔ ابو ہریرہ کی باتوں کو کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے کہ ابو ہریرہ روایت تو بہت کرتے تھے، 5374 روایتیں تکرار کے ساتھ روایت کی ہیں، اتنی روایتیں کہ ان کو راویۃ الاسلام کا لقب دیا گیا، اتنی روایتیں، گویا اسلام کی روایت کرنے والے صحابی یہی میرے بھائی۔ اس لیے لیکن ان کی بات کو میں نہیں مانتا، ان کے فتوے کو نہیں مانتا، کیونکہ یہ روایتیں بہت کرتے تھے لیکن ان کے پاس فقہ اور علم نہیں تھا، فقیہ نہیں تھے، اس لیے میں ان کے فتووں کو ماننا ضروری نہیں سمجھتا، بلکہ ان کے فتووں کی تردید کرنا اور نہ ماننا اپنے لیے جائز سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تیسرے صحابی سمرہ بن جندب، وجہ نہیں بتائی کہ کیوں ان کے فتوے کو مجھے نہیں ماننا ہے۔
میرے بھائیوں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ اتنی جرأت کر دیتے ہیں اور یہ کوئی نہ سمجھے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ عمل میں نہیں ہے، آج سے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں معاف کرنا، اگر اس کی ضرورت کیوں پڑی، اگر موجودہ حالات میں اس کا تجزیہ کیا جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہ سب عمل میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں، ان کی فقہ، ان کے فتاوے، ان کے مسائل، ان کے اجتہادات کو رد کیا جاتا ہے، صرف اس نام پر رد کیا جاتا ہے کہ یہ فقیہ نہیں تھے، اس لیے ان کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ صحابہ کی توہین شیعہ ہی نہیں کرتے، یہ سمجھنے کی چیز کون کون کرتا ہے، کیسے کیسے کرتا ہے۔ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ ذرا ہوش کے ناخن لیں، ذرا سوچے باریکی سے روایتی زندگی نہ گزاریں، اور صحابہ کے اعتبار کو ختم کرنے والا اسلام کے اعتبار کو ختم کرتا ہے، قرآن کے اعتبار کو ختم کرتا ہے، سنت کو غیر معتبر قرار دیتا ہے، اور اس کے بعد اسلام باقی نہیں بچتا۔ الاسلام ہوا سنہ والسنت ہی الاسلام، اسلام ہی سنت ہے اور سنت کا نام اسلام ہے، جیسا کہ امام بربہاری نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی، ابو ہریرہ فقیہ ہے کہ نہیں ہے تو بہت لمبی بات ہے، خلاصہ کیا ہے اور آپ کو بتاؤں میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت، حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی، مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت کچھ آپ کی حدیثیں سنتا ہوں لیکن انسا بھول جاتا ہوں، حدیثیں بہت سنتا ہوں آپ کی، آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، اس لیے آپ کچھ علاج بتائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے، آپ نے فرمایا او بسطریدات، ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ، چادر پھیلاؤ۔ ابو ہریرہ چادر پھیلا دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چلو بنا کر کے 2 مرتبہ اللہ کے نبی نے چادر میں یوں کر دیا، اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ضم، چادر کو اپنی دامن سے سمیٹ لو، چادر کو سمیٹ۔ ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، روایت بخاری کی ہے، بیان کرتے فما نسیت شیئا بعد، اس کے بعد سے آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث بھی میں نہیں بھولا، مجھے جو میں نے پڑھا سنا سب یاد ہو گیا۔ وہ صحابی رسول جو نبی کی ایک ایک بات کو، ایک ایک بات کو، ایک ایک قول کو نہ بھولتے ہو نبی کی دعا کی برکت سے، وہ فقیہ نہیں ہے تو پھر فقیہ کون ہے؟ فقیہ کون ہے؟ اور بات لمبی نہ ہو جائے، میں بات ختم کر رہا ہوں 2-4 منٹ کے اندر۔ خطیب امام بہرحال حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے ابو ہریرہ کے بارے میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 5 بڑے مفتیان میں سے ہے، صحابہ کرام کے بڑے مفتیوں میں سے ہے جو آخری درجے تک یعنی اخیر تک فتویٰ دیتے تھے، یعنی یوں سمجھے کہ فتوے کا اختیار اور فتوے کی صلاحیت انہی 5 صحابہ کرام کے پاس باقی بچی تھی۔ اور کیا کہا؟ ابو ہریرہ راس فی القرآن، راس فی السنہ، راس فی الفقہ۔ ابو ہریرہ قرآن میں امامت کی مقام پر فائز ہے، سنت میں امامت کا درجہ رکھتے ہیں، فقہ میں امامت کا درجہ رکھتے ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ ابو ہریرہ فقیہ نہیں۔ میرے بھائیوں، اور آپ کو کیا بتاؤں، مرآت الجنان نام کی کتاب جو فقہ حنفی کی کتاب ہے، اس کے مصنف نے لکھا راویوں کی روایت ہم کس کنڈیشن کے ساتھ لیتے ہیں، کسی راوی کی روایت ہم کب لیتے ہیں؟ کہتے ہیں راوی اگر روایت کرنے والا آدمی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ فقیہ ہے کہ نہیں ہے، اگر وہ فقیہ ہے تو پھر اس کی روایت کو ہم لے لیتے ہیں، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، قیاس کے مطابق ہو، عقل کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ لیکن اگر راوی فقیہ نہ ہو، اگر راوی فقیہ نہ ہو، جیسے ابو ہریرہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں فقیہ نہیں تھے نعوذ باللہ ان لوگوں کے یہاں، اگر ان جیسے صحابہ کرام ہوں جو فقیہ نہیں ہے، تب ہم اس کی روایت کو اپنی عقل پر، اپنے قیاس پر پرکھ کر کے دیکھتے ہیں، اگر اس کی روایت قیاس کے مطابق ہے قبل نہ تو ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور اگر اس کی روایت قیاس کے مطابق نہیں ہے، عقل میں نہیں بیٹھتی ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو اس کی روایت کو ہم رد کر دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ توحید نہیں صحابہ کرام کی، ابو ہریرہ کی توحید، انس بن مالک کی توحید نہیں ہے تو مجھے بتاؤ کیا ہے میرے بھائی؟ اور پھر 5374 حدیثیں روایت کرنے والے، اگر ان کی 5000 ساڑھے 5000 حدیثیں اگر غیر معتبر ہو جاتی ہیں تو آپ بتائیے ان دین اسلام کا اعتبار کیسے باقی بچے گا؟ انس بن مالک کی روایتیں
دین کا اعتبار کیسے باقی بچے گا؟ اور کتنے ایسے لوگ ہیں آج میڈیا کے دوش پر سب سے زیادہ چیخنے چلانے والا پڑوسی ملک کا انجینئر، جسے عوام، خواص اور بہت سارے طلبا بھی اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے بہت زیادہ فالو کرتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میرے بھائیوں، یہ باتیں بولنی پڑتی، مجبوری ہو گئی ہے آج کے دور کی، کیونکہ میڈیا اتنا زیادہ تیز ہے کہ یہ باتیں اس کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نام لینا ضروری ہو جاتا ہے، سمجھانا ضروری ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ وہ آدمی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اول کھول بکتا ہے، حضرت عثمان غنی کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، آل بیت رسول کا نام لے کر کے حضرت ابوبکر صدیق، عمر، عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں تو گستاخی کرتا ہے، تنقیص اور توہین کرتا ہے ان کی، اور اس کو لوگ فالو کرتے ہیں۔ تو آپ کو بتاؤں کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے سارے صحابہ کرام سے راضی نہیں ہوا ہے۔ چھوٹی بات ہے یہ بڑی بات ہے میرے بھائیوں، سمجھو بات چھوٹی ہے یا بڑی ہے؟ معمولی بات ہے کوئی کہے؟ اللہ فرماتا ہے انصار مہاجرین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سب سے راضی ہو چکا ہے۔ اور یہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سارے صحابہ کرام سے راضی نہیں ہوا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف 1400 صحابہ کرام جو صلح حدیبیہ میں موجود تھے ان سے راضی ہوا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ آیت کریمہ پڑھتا ہے۔ اس ظالم کو جاہل کو نہیں معلوم کہ یہ آیت کریمہ ایک سیاق میں ہے، اور دوسری آیت کریمہ جو سارے صحابہ کرام سے اللہ کی رضامندی کا اعلان کرتی ہے، اس میں اللہ سب سے راضی ہو چکا ہے، کوئی استثناء موجود نہیں ہے میرے بھائی۔ اور کیا نہیں کہتا، بات لمبی ہو جائے گی۔ صحابہ کرام کے بارے میں آل بیت رسول کا نام لے کر کے اس رافضی نے، نیم رافضی نے کیا کیا نہیں کہا ہے۔ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی سب سے زیادہ مددگار، بڑا مددگار، جیسے موسیٰ کے مددگار ہارون تھے، اگر کوئی ایسا مددگار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی ہے تو نہ ابو بکر ہے، نہ عمر، نہ عثمان، صرف اور صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کلن وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سب کو جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تو الٹیمیٹلی ہے، فائنل ٹھکانے کے اعتبار سے ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ جنتی کون ہے؟ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ صلح حدیبیہ میں راضی ہوا ہے، اور پھر گستاخیاں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بات مجھے یہ کہنی ہے کہ میڈیا کے اس دوش پر نہ جانے کیسے کیسے لوگ آج دائی بن کر کے، عالم بن کر کے، مفتی بن کر کے، قاضی بن کر کے ہمارے عوام کو، خواص کو، عزیزوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے صحابہ کے مقام کو، ان کی عظمت کو، ان کی منزلت کو، ان کی منقبت کو سمجھیں، اور ہرگز کسی بھی شخص کو جو صحابہ کے بارے میں گستاخی کر رہا ہو اسے خاطر میں نہ لائیں، ہرگز خاطر میں نہ لائیں۔ اس کی کتنی بھی ساری خوبیاں ہوں، اس کی دعوت، اس کی تعلیم، اس کے فتاوے، اس کی کتابیں، اور عام طور پر اس دور میں جہلا جن کا دین کے علم سے کوئی خاص واسطہ نہیں ہے، ایسے لوگوں نے اس اسٹیج کو پکڑ رکھا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، امت کو، صحابہ کرام کی عظمت، ان کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی سازشوں کو، ان کی چالوں کو، ان کے مکر و فریب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی حفاظت فرمائے، نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب اور اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تحفظ کے لیے اپنے بندگان میں سے خاص افراد کو کھڑا کرے جن کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ کے دین کی تجدید کرنے والے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کرنے والے علماء، طلبا، اور جو بھی جس حیثیت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، نبی کی سنت اور صحابہ کرام کے منہج کو آگے لے جانے کی، اس کی نشر و اشاعت کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیاب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی راہ میں آنے والی مشکلات کو اپنے فضل و کرم سے حل فرما دے، ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم و بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔